أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. پیچھے جو آیتیں تلاوت کی گئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ دین کے طور پر اللہ کے نزدیک سوائے الاسلام یعنی اس زمانے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے اس کے علاوہ اور کوئی دین قابل قبول نہیں ہے. پھر بتایا تھا کہ جو لوگ اللہ کے دین کی ہدایت پانے کے باوجود کفر اور شرک اختیار کرتے ہیں تو ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. البتہ جب توبہ کرے وقت سے پہلے اور اپنی زندگی میں درستگی کرے اصلاح کا عمل لے آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے ہیں. اب جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اس میں مزید دو طرح کے لوگوں کی نشاندہی کی جاتی ہے. ایک تو وہ لوگ جو کفر میں بڑھتے چلے جاتے ہیں اور امیدیں بڑی بڑی باندھے رہتے ہیں اور آخری وقت میں جب بالکل موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں تو توبے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جاتی ہے. دوسرے وہ جو کفر کی حالت ہی میں دنیا سے چلے جائیں اب ان کا کوئی عمل دنیا میں انہوں نے جو کیا ہے اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں رہتا ہے. چنانچہ ارشاد ہے ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا، دنیا میں ایمان لے آئے پھر اس کے بعد انہوں نے کفر اختیار کیا. ثم ازدادوا کفرا، اور پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے. اب کفر میں بڑھنے کی کیا صورتیں ہیں؟ پہلے تو یہ کہ کون لوگ ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو وہ لوگ یہودی ہیں، پہلے انہوں نے حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا، پھر حضرت عیسیٰ سے کفر کیا، ان کا انکار کیا. پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ان کی بھی شریعت کا انکار کر دیا، پھر ان کی مخالفت میں آگے بڑھتے چلے گئے. وہ لوگ مراد ہیں. تو یہ ضد اور ہٹ درمی میں اتنے آگے ہیں کہ ان کو توبے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے. سچی پکی توبہ کرنے کے لیے تیاری نہیں ہوتے ہیں. یا تو بظاہر توبے کا رنگ توبے کو ظاہر کرتے ہیں لیکن زندگی میں اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے ہیں، عملاً اصلاح نہیں ہوتی ہے. یا بالکل آخری وقت میں جب فرشتوں کو دیکھتے ہیں غرغرے کا وقت آتا ہے تب توبہ کرنے لگتے ہیں. یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد پھر کفر کو اختیار کیا اور آپ کی مخالفت میں دشمنی میں آگے بڑھتے چلے گئے. لوگوں کو بھی دین سے دور کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کرنے لگے، دین کے بارے میں شکوک اور شبہات پھیلانے لگے اور دین کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگانے لگے. اب ایسے جو لوگ ہوتے ہیں عام طور پر ان کو توبے کا
توبے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اگر وہ سوچے بھی تو سچی پکی توبہ نہیں کرتے ہیں، جبکہ آخری وقت جب آتا ہے تب ندامت ہوتی ہے، اب اس وقت کا توبہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک غرغرے کی کیفیت نہ ہو جائے تب تک توبہ قبول ہوتا ہے، لیکن جب غرغرے کی کیفیت شروع ہو جائے، آخری جو حالت ہوتی ہے جب بندے کی روح نکلنے لگتی ہے، تب آدمی پچھتانے لگے، توبہ کرنے لگے تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، کہا کہ ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے جو زندگی بھر برا عمل کرتے رہے، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، یہاں تک کہ جب موت آ گئی تو کہا کہ اب ہم توبہ کرتے ہیں، بالکل موت کے منہ میں جانے کے بعد کہتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں۔ کہاں ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، اللہ کے یہاں ان کی بھی کوئی توبہ فریاد رسی قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو یہی کا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا، یہ لوگ کفر میں بڑھتے چلے گئے، اسلام کی مخالفت میں، دین کی مخالفت میں، شریعت کی مخالفت میں، خود بھی ایمان سے دور رہنے لگے اور دوسروں کو بھی ایمان سے دور کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کرتے رہے۔ تو کہا لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ وہ توبہ ایک تو دل سے کریں گے ہی نہیں، اور کریں گے بھی تو بالکل آخری وقت میں جب موت کا سایہ ان پر پڑ چکا ہے، تو توبہ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایسی توبہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، کہا یہی لوگ گمراہ، صحیح راستے سے دور ہونے والے ہیں، اسی لیے ان کو اچھے کام کی توفیق نہیں ملتی ہے، اچھے کام کی طرف طبیعت ان کی آمادہ نہیں ہوتی ہے، وہ غلط کاموں ہی میں لگے رہتے ہیں۔ پھر کہا دوسری قسم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور وہ مر گئے اس حالت میں کہ وہ کافر ہی تھے، یعنی کفر ہی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ پچھلی جو قسم تھی انہوں نے بظاہر آخر میں توبہ کرنے کا ایک رنگ ظاہر کیا، لیکن یہ لوگ جو ہے دوسری قسم کے، ان لوگوں نے توبہ بھی نہیں کیا، ظاہراً بھی توبہ نہیں کیا اور کفری کی حالت میں چلے گئے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، ملء الارض کہتے ہیں زمین بھر، ذہب سونے کو کہتے ہیں، افتدا افتدی فدیے میں دینا، اپنے چھوڑنے کے لیے بدلے میں پیسہ دینا، اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ کہا کہ یہ لوگ اگر زمین بھر سونا بھی دے دیں فدیے کے طور پر اپنے چھڑانے کے لیے، تو ان میں سے کسی کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہ لوگ مرنے کے بعد کل قیامت میں اپنے چھٹکارے کے لیے زمین بھر سونا بھی اگر ان کے بس میں ہو اور وہ پیش کریں اپنے چھٹکارے کے لیے فدیے کے طور پر، تو اللہ کے یہاں وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر دنیا سے آدمی چلا گیا تو دنیا میں جتنے بھی اچھے اعمال کرے وہ آخرت میں اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوتا، کوئی اعتبار ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اگر زمین بھر سونا دنیا میں خرچ کر کے جائے یا آخرت میں خرچ کرنے کی تمنا کرے، اگر بالفرض ان کو موقع بھی مل جائے تو وہ بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بلکہ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور کوئی ان کا مددگار بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ نے بتایا ان لوگوں کے لیے جو کفر اختیار کرتے ہیں اور پھر کفر ہی کی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو آخرت میں کسی طرح سے ان کو کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکتی ہے، نہ ان کی دولت، نہ ان کے دوست احباب، نہ اور کوئی جن پر وہ امید کر کے آس لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آخرت میں ان کا کام دے سکتے ہیں، کسی طرح کی کوئی چیز ان کو کام نہیں دے سکتی۔ بہرحال ان آیات میں یہی بتایا گیا کہ آدمی ایمان کو اختیار کرے اور ایمان کی قدر و قیمت سمجھے
اور اس کی حفاظت کی فکر کرے، کوشش یہ کرے کہ موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے۔ دوسری چیز یہ معلوم ہوتی ہے، جو لوگ کفر اختیار کر کے کفر میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، مخالفت میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، عام طور پر ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اگر وہ آخر میں اظہار بھی کرے تو وہ قبول نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات جو بتائی کہ کفر کی حالت میں آدمی کا انتقال ہو جائے تو کوئی سا بھی اس کا عمل، چاہے کتنا بڑا عمل ہو، وہ اللہ کے نزدیک کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی قدر کرنے کی توفیق دے اور صحیح طور پر مومن رہ کر ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلا لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ۔